والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرات، میں اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین و بزرگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بہاولپور کی سرزمین پر بھی ختم نبوت کے اس موضوع پر ایک سیمینار رکھ کے مجھے اور آپ کو یہاں پر اکٹھا ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے اکثر بہاولپور کے لوگ جانتے ہوں گے، میں ایک شرک و بدعات کے ایسے ماحول میں نے آنکھ کھولی کہ جہاں کتاب و سنت کے صحیح منہج کا علم اور شعور نہیں تھا۔ یہ بہاولپور کی سرزمین میرے لیے ایک محسن سرزمین ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جب میں ایم ایس سی کرنے کے لیے آیا تو میرے محسن، میرے استاذ محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت عظیم احسان ہے کہ انہوں نے بکھرے ہوئے دور دراز سے آنے والوں کو سرزمین بہاولپور پر ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جو لوگ کتاب و سنت کے منہج سے آشنا نہ تھے ان کو اپنے ماحول اور محفل اور درس و تدریس میں بٹھایا اور پھر ان کو وہ منہج دیا جس منہج کی دعوت آج آپ اور میں بیٹھے یہاں سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کچھ ایک دو آپ کو باتیں بتا کر اجازت چاہوں گا۔ میں نے قرآن مقدس ایک آیت پڑھی ہے، آپ حضرات نے اس پر غور کرنا ہے۔ کائنات کے اندر ایک عہدہ ایسا ہے جو کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ نبوت ہے۔ کوئی شخص نیک اور صالح عبادات کے ذریعے اللہ کے قریب ہو کر ہو سکتا ہے، کسی کے زوم میں کوئی ولی بن سکتا ہے، کوئی اپنے دور کا صالح انسان اور امام اور محدث بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے۔ قیامت تک یہ ان عہدوں پر لوگ آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے، لیکن یاد رکھ لو ایک عہدہ نبوت کا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کسی کو محنت پر، عبادت پر، ریاضت پر نہیں دیا کرتے۔ وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں خود چائس کرتے ہیں، چنتے ہیں، پھر اس کو نبوت کا لباس پہناتے ہیں، پھر نبوت کا لباس پہنا کر دنیا انسانیت میں ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہر آنے والے پیغمبر کی ایک ذمہ داری رہی ہے۔ اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، آتے ہی انہوں نے وہی منصب دنیا کے سامنے رکھا جو ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا تھا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات تھے، ان کی بھی تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی گزرے جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی کتاب جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری وہ تورات تھی۔ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے نبی کی، اس کی شریعت کی تصدیق کی، اور فرمایا وَمُبَشِّرًا یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ساتھ اعلان بھی کر دیا کہ ایک نبی جو میرے بعد آئیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد جن کا نام اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ آئیں گے، احمد ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر صاحب شریعت ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی آتا ہے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ آنے والے پیغمبر کی جماعت، اس کے ساتھی، اس کی تحریک کے جو بازو ہوتے ہیں، ان کا بھی، صحابہ کا بھی تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ جو اللہ کے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام آئے ہیں، جو ان کی جماعت اللہ کے نبی کے صحابہ آئے ہیں، ان کے تذکرے، ان کی تصدیق تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد کریم علیہ السلام آتے ہیں، آپ علیہ السلام یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام صرف رسول ہی نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ رسول بھی ہیں اور سلسلہ نبوت اور رسالت کو اختتام کرنے والے، ختم کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ملت قادیانیت کا کذاب خلیفہ مرزا طاہر کہتا ہے، وہ امت کے سامنے یہ باتیں مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جو اعلیٰ صاحب شریعت نبی تھے ان کا اختتام ہوا ہے، لیکن وہ پیغمبر جو محمد کریم علیہ السلام کے تابع ہو کر آئے گا وہ نبی ہوگا۔ اس نبی کا آنا یہاں بیان نہیں ہوا، کسی حدیث میں نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے، اٹھائیے صحیح بخاری، پڑھیے سیدنا علی کے فضائل والا باب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ اس جملے پہ غور کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، ہارون علیہ السلام ان کے تابع نبی تھے، علیحدہ شریعت نہیں تھی۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا علی وہی مقام اس طرح میرے ساتھ ہے جو تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن یاد رکھ لا نبی بعدی، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تیرا میرا باقی سارے بھائی، استاد شاگرد، محبت، سسر داماد، سارے تعلقات ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تابع نبی، امتی نبی اور آنے والا ماتحت نبی اس کا بھی اختتام کر کے بتا دیا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بات اور فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہاں ایسا ہوگا، لوگ آئیں گے، بڑے بڑے 30 کذاب دجال آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو نبی ہونے کا اعلان کرے گا، وہ کذاب ہوگا۔ اے اہل الحدیث، اے قرآن پر ایمان لانے والو، اے محمد پر ایمان رکھنے والو صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا ایک بچہ بھی ایسے کسی خبیث، کذاب اور دجال کو جو بات دیکھے گا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو، فوری طور پہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، لا نبی بعدی، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جو میں نے قرآن کے 2 حوالے دیے ہیں کہ جو نبی آتا ہے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس قرآن کے ذریعے، اپنی زبان مقدس کے ذریعے پورے انبیاء کی تصدیق بھی کر دی، اور ساتھ کسی آنے والے نہ نبی کا اشارہ کیا، نہ اس کی شریعت کا، نہ اس کے نام کا، بلکہ مہر سے سٹیمپ لگا دی کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرات، میں اپنے اہل اسلام بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم بھی اپنے کمزوریوں کو دور کریں۔ جو محمد کریم علیہ السلام کی نبوت کا یہ جاری و ساری اور پرمعطر اور محفوظ روڈ ہے، اس کے دائیں بائیں اے اہل حدیث یہ ذمہ داری ہے تمہاری، چوکیدار بن کر رہو، جانیں گرتی رہیں، اہل حدیث قربانیاں دیتے رہیں، لیکن اس روڈ کی چوکیداری پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، بتاؤ کون ہے؟ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ اسلام قبول کر کے جب بات فائنل تھی کہ محمد کریم علیہ السلام ایسی ہستی جس کی بات حرف آخر ہو، ایسی ہستی
جس کی بات کا انکار کفر کے زمرے میں لے جائے، لوگو ایسی ہستی جس کی بات اسلام بنے، شریعت بنے، جس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قول اور فعل کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اگر وہ کوئی ہستی ہے، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص آگے بڑھا، اس نے اس کے مقابل میں کسی اور کو اٹھایا کہ ان کا قول بھی فلعنت ربنا اعداد رمل، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے امام کے قول کا رد کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ریت کے ذرے کے برابر ہو۔ ہم نے یہ دروازہ بھی بند کیا کہ نہیں، کائنات کے اندر ایک ہستی ہے، اب نبوت بھی ختم ہے، اطاعت بھی ان کی ذات پر ختم ہے، اور ان کی اطاعت کے بعد کسی کو حق نہیں جو اللہ کے نبی کے مقابل میں اپنی اطاعت کا دعویٰ کرے یا وہ نہ کرے۔ اسے محبت کرنے والے دھوکے میں آ کر، مبالغے میں آ کر ایسا کریں، ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کشف کے نام پر تم نے نبوت کی اس عزت کو کہ جو نبوت کا خاصہ تھا اس کو اپنے بزرگوں میں ڈالا، اس کا بھی ہم نے رد کیا۔ اگر تم اٹھے، تم نے کہا کہ یہ شخص بیٹھا ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام کی احادیث محدث عبد الرزاق سے نہیں لے رہا، پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہاں میں ان سے نہیں لیتا، ہم وہ لوگ ہیں جو براہ راست رب سے لیتے ہیں۔ ہم نے رد کر دیا، نہیں میرے بھائیوں، دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، اللہ کے رسول کے پیروکار ہو، تو یہ صرف ایک ہستی ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ اب قیامت تک نہ کوئی رب سے براہ راست کلام کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی الہام آ سکتا ہے، نہ اس کی بات کو رد کرنا کوئی کفر ہو سکتا ہے۔ وہ ہستی اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کی طرف سے تاج نبوت، ختم نبوت پہن کر آئے۔ اب سارے قیامت تک محمد کریم علیہ السلام کی جوتیوں سے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ذریعے، میرے پیغمبر کے قدموں سے جو چشمہ ہدایت پھوٹا ہے اس کے ذریعے چلیں گے تو جنت میں پہنچیں گے۔ ہم تو ایسے مظلوم لوگ ہیں، ہم نے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کی طرح جو ہمارے اسلاف تھے، ہم نے ایک ہی بات سوچی ہے، اگر کوئی کائنات کے اندر کسی کی بات اللہ کی اطاعت ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی بات شریعت ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہر ایک کو امام تو مانیں گے، بزرگ تو مانیں گے، عالم تو مانیں گے، فقیہ محدث مانیں گے، کسی کی بات کو نہ شریعت مان سکتے ہیں، نہ کسی کو اس کائنات میں، جب تک اہل حدیث کا بچہ ہے اس پاکستان کے اندر، جب بھی اسلام نافذ ہوگا، اللہ کی قسم انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے، ہم شعور کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ، اور جو ہمارے علماء اور بزرگ آج ہماری قیادت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ایسے علماء عطا کرتے رہنا، ایسے قائدین عطا کرتے رہنا۔ یہ قیادت رہی، یہ شعور رہا تو دنیا کا کوئی سیکولر طبقہ چاہے اسمبلیوں میں بیٹھا ہو، چاہے حکمرانی کی گدی پر بیٹھا ہو، ہم اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں نہ کوئی آئین بنانے دیں گے، نہ قانون بنانے دیں گے، نہ ختم نبوت پر کسی سیکولر گندے مزاج آدمی کو کوئی حرف گیری کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جانیں دیتے رہیں گے، ہم اپنی لاشیں لوگوں کے سامنے ڈالتے رہیں گے، لیکن ختم نبوت کے علم کو انشاءاللہ نیچے نہیں آنے دیں گے۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔